الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على صادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور کرم سے ہم قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 کا انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے۔ قرآن پاک میں ہم جس مقام پر پہنچ چکے ہیں اس میں اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ، اپنے حی اور قیوم ہونے کو اور اپنے بے مثل و بے مثال وحدہ لا شریک رب ہونے کو 3 مثالوں سے بیان کیا ہے۔ ایک مثال ہم نے سنی کہ جس میں نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک جھگڑا ہوا اور 2 دلائل ہوئے۔ پہلی دلیل تھی کہ حضرت ابراہیم نے اسے بتایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اس پر اس نے ایک بے اصل دلیل دی، ایک بندے کو مار دیا اور ایک جس کو سزائے موت تھی اس کو اس نے چھوڑ دیا، کہا یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم نے ایک اور دلیل دی اور کہا میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو اگر اتنا ہی صاحب قدرت ہے تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو اس پر وہ دہشت زدہ ہو کر بے بس ہو کر خاموش ہو گیا۔ اور پھر اللہ کریم نے اس کے آخر میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جو ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتی، جو ظالم ہوتے ہیں، ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ دوسری مثال میں اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار اس طرح کیا کہ ایک شخص بیت المقدس سے جا رہا تھا، وہ شہر گرا ہوا تھا، تباہ حال تھا، دیواریں چھتیں گری ہوئی تھیں۔ تو جب اس کا گزر ہوا، تفصیل ہم نے پڑھی کہ اس نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی کو تباہ و برباد ہو جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے اسے فوراً موت دے دی۔ 100 سال وہ موت کے عالم میں رہا اور جب اللہ نے اسے زندہ کیا تو اس کا کھانا ابھی تر و تازہ تھا اور اس کا وہ گدھا جس پر اس نے سفر کیا تھا اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ پھر اللہ نے اسے کہا دیکھو ان ہڈیوں کی طرف۔ اللہ نے جیسے یہ فرمایا ان ہڈیوں میں جنبش آ گئی، حرکت آئی، اللہ نے انہیں گوشت پہنایا اور دوبارہ وہ گدھا زندہ ہو کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس پر وہ جو انسان تھا اسے ایک یقین کی دولت ملی اور یہ بات پتہ چلی کہ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ زندگی دینے والا بھی ہے اور موت دینے والا بھی ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی مکمل قدرت رکھتا ہے۔ آج کا موضوع ہمارا آیت نمبر 260 ہے۔ اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ نے تفصیل پڑھ لی ہے۔
سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہم اللہ کے خلیل تھے اور اللہ کے مقربین اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے. آپ ایمان کا اعلیٰ درجہ رکھتے تھے اور اللہ رب العزت کا قرب خاص حاصل تھا. ایک دفعہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کریم جو مردوں کو زندہ کرتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے، یہ عمل کیسے ہوتا ہے. آپ کا ایمان بھی تھا اور آپ یقین بھی رکھتے تھے. اللہ کے نبی تھے، اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے مقرب تھے اور ہر بات کو کاملاً ماننے والے تھے، لیکن وہ عمل دیکھنا چاہتے تھے، وہ تجربہ کرنا چاہتے تھے کہ خدا کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندگی عطا کرتا ہے. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. یعنی وہ اللہ کے نظام احیاء موتا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ جو مردے زندہ ہوتے ہیں. اس پر انہوں نے درخواست پیش کی اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ نے جب پوچھا ابراہیم کیا آپ اس بات پر ایمان نہیں لاتے، تو فوراً اقرار کیا. کہا نہیں مولا کریم میں ایمان رکھتا ہوں، میں اقرار بھی کرتا ہوں، اعلان بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا. اور مشاہدے کے ذریعے دیکھ کر انسان کو جو علم ملتا ہے وہ علم کی اعلیٰ ترین شکل ہوتی ہے. میں اس اعلیٰ ترین یقین کی شکل کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں عین الیقین کا درجہ لینا چاہتا ہوں. پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میرے خلیل کی بات ہے. اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کی. ہم اس کی تفصیل ابھی پڑھتے ہیں، ترجمہ سنیے. اللہ کریم کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم نے کیسے عرض کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے. یہ موضوع وہی چل رہا ہے. اللہ کی قدرت کاملہ کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ حی ہے، زندہ ہے اور زندگی عطا کرنے والا ہے. اللہ قیوم ہے، وہ خود بھی قائم ہے، دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے. اللہ کی قدرت ہے کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے، پھر موت دیتا ہے، پھر موت دینے کے بعد باس بعد الموت، جو ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر جی اٹھیں گے، یہ اس پر ایک عظیم مثال ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب، میرے رب. اس سے بھی اس بات کا اظہار ہوتا ہے. بعض مفسرین نے بہت ساری تفصیلی بحث کی جس میں ضرورت نہیں بنتی کہ رب، اے میرے پالنے والے، اے میرے رب، اے مجھے تخلیق کرنے والے، اے میرے رب، آرینی، مجھے دکھا دے. آرینی، میں دیکھنا چاہتا ہوں. کیفا، کیسے، کیفیت کیا ہے، وہ ماحول کیا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے. تخرج الموتا، مردوں کا زندہ کیا جانا. اے اللہ، ترجمہ یوں ہے، اے اللہ مجھے دکھا دے. کیفا تخرج الموتا، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں مشاہدے کے لیے درخواست کرتے ہیں، مولا تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے نبوت و خلت کا درجہ بھی عطا کر رکھا ہے، میں تیری ہر بات پر کامل یقین رکھتا ہوں، لیکن کرم فرما ذرا دکھا بھی دے. کیف تحیی الموتا، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. جب ایک چیز مر جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، تو پھر اس کی زندگی کیسے ممکن ہوتی ہے. اللہ نے پیار والی بات کی. اللہ نے کہا، کہا رب نے، اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا اے ابراہیم، کیا تیرا باس بعد الموت، مرنے کے بعد مردوں کے زندگی پر ایمان نہیں ہے تیرا. کہا مولا کریم بلا، کالا بلا، نہیں مولا کریم میں تو کامل ایمان رکھتا ہوں. یہ بلا کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کا اقرار بھی کیا اور اللہ کی شان حی و قیوم ہونے کا اعلان بھی کیا. کہا مولا پاک تیری شان ورا الورا ہے، تخلیق اول بھی تو ہی کرتا ہے اور پھر موت بھی تو ہی دیتا ہے، تخلیق ثانی دوبارہ زندگی عطا کرنے پر کامل قدرت رکھتا ہے. ایسی بات نہیں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں، اطمینان قلب کے لیے.
یقین لینا چاہتا ہوں، میرے دل کو یقین کی وہ اعلیٰ شکل مل جائے گی کہ میرا رب ایسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ بابوں کو ماننے والے ہیں تو آپ میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بابا جی کی کرامت کوئی دیکھنی ہے۔ ہم کرامت کے بغیر کسی بابے کو مانتے ہی نہیں، یہ فطرت انسانی ہے۔ حالانکہ کرامت ادنا درجہ ہے، استقامت بڑا درجہ ہے، کہ اگر کسی شخص کو آپ دیکھیں وہ مومن کامل ہے، وہ راہبر ہے، وہ مرشد ہے، وہ راہ حق پر چلنے والا ہے، تو آپ اس کی زندگی کا بغور مطالعہ کریں، دیکھیں کہیں وہ خدا کے طریقے سے ہٹا تو نہیں ہے۔ اگر وہ رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑتا ہے، خدا کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو وہ کبھی ولایت کے درجے پر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک مومن جو اللہ کی رضا کے لیے صبح بھی کرتا ہے، شام بھی کرتا ہے، دن رات خدا کی رضا کے لیے اپنی زندگی ساری لگا دیتا ہے، تو یہ کرامات سے بلند درجہ اس کو استقامت کا ملا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بھی بطور بشر انسان اور اللہ کے مقرب ترین ہستی، اور ہر ایک کو کرامت بھی تو نہیں دکھائی جاتی نا، جو خاص قرب رکھتا ہے وہی اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو بلند رتبہ حاصل تھا، جو خاص مقام حاصل تھا، اس میں ہی یہ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ عام بندہ تو اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ عرض کی مولا مجھے ذرا دکھا دے، وہ منظر دیکھوں، وہ ماحول دیکھوں، وہ منظر مجھے نظر آئے کہ تو کیسے زندگی عطا کرتا ہے، مردوں کو دوبارہ کیسے زندگی دیتا ہے۔ اللہ کریم نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، محبوب ہونا، میرے خلیل ہو، تمہارے لیے سب کچھ حاضر ہے، باقیوں کے ساتھ بات اور طرح سے ہے۔ ابراہیم آپ کے ساتھ بات اور طرح سے ہے، آپ کو ایمان بھی حاصل ہے، اقرار ایمان بھی کر لیا ہے، اعلان ایمان بھی کر لیا ہے، اب آپ کو عین الیقین مشاہدہ کے ذریعے عطا کرتے ہیں۔ چلو کرو، کالا کہا فخذ اربعۃ من الطیر، ابراہیم 4 پرندے لے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو۔ اب دیکھیں لفظ سر ہے، سر ہمارے ہاں بھی ہم مختلف چیزوں کو جب اپنے ساتھ ملاتے ہیں یا اپنے ہاتھ میں لینا چاہیں تو آپ اپنے ہاں عام لفظ استعمال کرتے ہیں، جی سر کرنے ہیں پیساں، کیا کرنے ہیں؟ سر کرنے ہیں، جی سر کرنے ہیں۔ سر کا لفظی معنی یہی ہے، مانوس کرنا، ملانا، اس کو اپنے ساتھ جوڑ لینا، محبت اور پیار کا ایک ایسا تعلق ہو کہ وہ چیز آپ کے ساتھ جڑ جائے، اسے سر کرنا کہتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں آ جائے، آپ کی سیٹی پہ چڑھ جائے اور آپ کے ساتھ مانوس ہو جائے۔ کہا ابراہیم ٹھیک ہے، چلو تجربہ کرو، خذ لے لو اربعۃ من الطیر، 4 پرندے، کوئی سے 4، من الطیر جتنے بھی پرندے ہیں ان میں سے کوئی سے 4 پرندے لے لو۔ اس کی تفسیر بھی مفسرین نے بیان کی، مرغ تھا، مور تھا، اس طرح اور بھی۔ تو فرمایا ان کو اپنے ساتھ پہلے ملاؤ، ہلاؤ، مانوس کرو، محبت پیدا ہو جائے ان کی تمہارے دل میں، اور جب وہ تمہارے ساتھ مل جائیں ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر اس کے اندر معنی یہ ہے کہ ان کو پھر رکھو پہاڑوں پر، منہن جزءا، ان میں سے کسی کا آدھا حصہ، کسی کا جز، کسی کا بازو، کسی کا ٹانگ، کسی کا سر۔ تو اس طرح فرمایا کہ ان کو ذبح کر کے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، پھر ان کو پہاڑوں پر جا کے رکھ دو، دائیں بائیں رکھ دو، جب انہوں چاروں سمت انہیں بکھیر دو پہاڑوں کے اوپر، جب وہ تمہارے ساتھ اچھی محبت کا تعلق کر لیں، خوب ان کو آپ کے ساتھ انس ہو جائے اور پیار ہو جائے، پھر انہیں ذبح کرو، پکڑو، ذبح کر کے ایک ایک ٹکڑا پہاڑوں پر رکھ دو، کسی کا پاؤں ادھر ہو، کسی کا گردن ادھر ہو، اس طرح ملا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو، پھر انہیں دعوت دو، پھر بلاؤ جس طرح تم ان کی زندگی میں بلاتے تھے۔
کیا ہوگا؟ یاتینک سعیا، وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، وہ زندہ ہو کر ان کو زندگی ملے گی، میں انہیں پھر زندہ کروں گا، اور پھر وہ زندہ ہو کر وہ پرندے ان کے اعضاء آپس میں ملیں گے، جڑیں گے، ان کو زندگی ملے گی، روح آئے گی ان کے اندر، پھر دیکھنا ابراہیم تم آواز دو گے تو وہ بھاگے بھاگے تیری طرف آ جائیں گے۔ وَعْلَمْ، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ بڑا غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ جو آیت مبارکہ آپ نے پڑھی، جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا، یہاں پرندوں کے ذریعے انسانوں کو یہ بتایا گیا کہ وہ مالک جو پرندوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، وہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ بہت ساری باتیں اس سے ہمیں ملتی ہیں، جلدی جلدی کچھ باتیں عرض کروں گا۔ کہ سب سے پہلی بات یہ کہ پرندوں کی موت اور ان کے اجزائے جسم کو منتشر ہونے کے بعد اللہ دوبارہ انہیں زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ بات مثال سے ہمیں سمجھ آئی۔ تو اسی طرح اگر پرندوں کے کسی کا پر ادھر ہے، ٹانگ ادھر ہے، سر ادھر ہے، مختلف اعضاء بکھرے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے اعضاء کو اگر خدا جوڑ کر دوبارہ کامل پرندہ بنا کر ان کو روح دے کر واپس زندگی دے سکتا ہے، تو وہ ہر انسان کو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے۔ دوسری بات وہ یہ بیان کی گئی کہ پیغمبروں کی جو دعا ہے، اللہ کریم اس کے ذریعے مردوں کو بھی زندگی دے دیتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی پکار تھی نا، دعوت ابراہیم تھی۔ حضرت ابراہیم سمادو ہونا، ابراہیم تم پکارنا انہیں، ان پرندوں کو آواز تم دینا، دیکھنا کس طرح میں زندگی دیتا ہوں۔ تو پکار اور دعوت اور دعا اگر نبی کریں، ابراہیم کریں یا انبیاء کریں، اس سے اصول ملتا ہے، تو اللہ کریم ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور کسی بھی مردہ کو وہ زندہ کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ پاک یہ مثال دے کر سمجھاتا ہے کہ اگر دنیا میں ایسے ہو سکتا ہے تو قیامت میں بھی ایسے ہو سکتا ہے، اور ایسے ہی ہوگا کہ اللہ کی طرف سے پکار آئے گی، بلاوا آئے گا، اور ہر انسان اپنی قبر میں سے دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا۔ تو اس سے مفسرین نے ایک نقطہ یہ بھی لیا کہ جس طرح اللہ اپنے بندوں میں سے جن کو اس نے نبوت کا تاج دیا ہوتا ہے، رسالت دی ہوتی ہے، انہیں اعزاز عطا کرتا ہے کہ ان کی دعا میں اثر ڈالتا ہے، وہ پکارتے ہیں، مردے زندہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح اللہ چاہے تو اپنے ولیوں میں سے بھی جسے چاہے یہ شان عطا کر سکتا ہے، اور ہم نے دیکھا حضور غوث پاک کو بھی یہ شان عطا ہوئی تھی۔ اسی سے یہ نقطہ بھی ملتا ہے، جس طرح اللہ ظاہری جسم کو مردہ ہونے کے بعد زندگی دے سکتا ہے، تو اسی طرح ایک انسان کے باطنی موت کو مرنے کے بعد، دل کے مردہ ہو جانے کے بعد، اللہ پاک اسے کسی کامل کی دعا سے، کسی کامل کی نگاہ سے، اللہ اپنے محبوب اور مقرب بندے کی دعا سے اس کے مردہ دل کو بھی زندگی عطا کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ نقطہ ملتا ہے کہ جو اللہ والوں اور اللہ کے مقربین کا قرب لے لیتے ہیں اور اللہ کے خاص بندوں سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ ان کے مردہ ہو جانے کے بعد دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے اور انہیں دنیا میں بھی خوشحال رکھے گا، اور آخرت میں بھی ان کے قرب اور فیض سے انہیں برکت اور نور نصیب ہوگا۔ آخری بات جو اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے نکات ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے علم کا درجہ، جاننا، علم، ایک ہوتا ہے علم، آپ کو علم ہو گیا یہ کام ایسے ہو سکتا ہے یا ایسے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اطمینان، اطمینان جو ہے یہ اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے معلوم ہو جانا، معلوم ہونا کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے، یہ کم درجہ ہے۔ انسان کو علم ہو اور وہ اس کو مانے کہ جی ٹھیک ہے یہ ایسے ہو سکتا ہے، یہ کم درجہ ہے۔ لیکن اطمینان قلب مل جائے اور انسان کے قلب و روح کے اندر ایک بات پختہ ہو کر، پیوست ہو کر یقین کا اعلیٰ درجہ حاصل کر لے، یہ مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ بڑا دلچسپ بیان کیا، مجھے اس کے ساتھ مطابقت نظر آئی۔
آپ نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کے قرب میں اس سے مشاہدے کے درجے پر چلا جاتا ہے، اللہ کا نور اور جلوہ، اللہ کی تجلیات اس کے سامنے آنے لگتی ہے، وہ اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھنے لگ پڑتا ہے، چاہے ظاہری آنکھوں سے دیکھے یا باطنی آنکھ سے، تو پھر اسے کسی سما کی ضرورت نہیں رہتی۔ سما ہوتا ہے جیسے ہم قوالی سنتے ہیں یا کوئی کلام سنتے ہیں، اس سے ہمیں حظ ملتا ہے، نور ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ یہ چشتیہ کا طریقہ ہے، بہت سارے اولیاء نے کیا۔ اور ایک بزرگ خواجہ باقی باللہ کا یہ فرمان ہے، یا حضرت مجدد الفشانی، ان سے پوچھا کہ حضرت سما جائز ہے یا ناجائز؟ انہوں نے کہا نہ اقرار می کنم نہ انکار می کنم، نہ یہ کام میں کرتا ہوں نہ اس کا انکار کرتا ہوں، کیونکہ سما سننا، کلام سننا کسی ذات کے ساتھ محبت کو بڑھاتا ہے، اس کی صفات کو سن کر، شانوں کو سن کر۔ جیسے ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنتے ہیں تو ہمارے دل میں آپ کی محبت بڑھتی ہے، یہ سما کا درجہ ہے۔ لیکن جب انسان کو ایمان کا اعلیٰ درجہ ملتا ہے اور انسان اس قرب کی منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں انوار و تجلیات ظاہر ہوتے ہیں، تو پھر اس کو سما کی ضرورت نہیں رہتی، یہ مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے، دیکھنے سے۔ مشاہدہ دیکھنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی گزارش کی تھی، مولا کریم میں اطمینان رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، اقرار بھی کرتا ہوں، مانتا بھی ہوں، لیکن اطمینان کا اعلیٰ درجہ لینے کے لیے مجھے یہ ذرا دکھا دے کہ مردہ زندہ کیسے ہوتا ہے۔ پھر انہیں یہ چیز ملی، اور آخر وہ یہ بات ہے کہ انسان کی روح کے اندر بھی 4 پرندے ہیں، عقل ہے، نفس ہے، قلب ہے، روح ہے۔ یہ 4 پرندے ہر انسان کے اندر ہے۔ عقل کو آپ جو ہے وہ اطاعت کی چھری سے ذبح کرتے ہیں، عقل کو آپ نے بند کرنا ہوتا ہے، یؤمنون بالغیب ماننا ہے اور اطاعت کرنی ہے، بات مان لینی ہے۔ اسی طرح نفس جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، اس کو محبت اور شوق کی چھری سے ذبح کرنا ہے۔ پھر اسی طرح جو انسان کے قلب ہے، اس میں طرح طرح کے خیالات اٹھتے ہیں، شکوک پیدا ہوتے ہیں، یہ عشق کی چھری سے ذبح ہوتا ہے۔ اور پھر روح جو انسان کی ہے، یہ ابدیت کی چھری سے پروان کرتی ہے۔ تو ہر انسان کو اس آیت سے یہ باطنی سبق ملتا ہے۔ باطنی سبق یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے ان 4 پرندوں کو ذبح کرنا۔ جب ہم عقل کو اطاعت کے تابع کر دیں گے اور نفس کو شوق کے تابع کر دیں گے، قلب کو عشق کے تابع کر دیں گے اور روح کو اللہ کی ابدیت کے تابع کریں گے، تو پھر ہمارے روح کو زندگی عطا ہو جائے گی۔ پھر ہمیں وہ زندگی عطا ہوگی کہ جس میں پھر دوبارہ زندہ ہو کر ہمیں نہ ختم ہونے والی زندگی مل سکتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا پاک ہمیں ایمان کامل کا اعلیٰ درجہ عطا فرما، اور حضرت ابراہیم کی طرح اپنی ذات کے ساتھ خاص قرب کا تعلق عطا فرما۔ ایک بات صرف